بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات نے، محترم ناظرین و سامعین نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہم صل علی محمد وعلی محمد آپ کا یہ فرمان سنا ہوا ہے کہ کسی بھی کار خیر کو انجام دینا، وہ چاہے کار خیر کا تعلق واجبات میں سے ہو یا مستحبات میں سے ہو، کوئی بھی نیکی انسان انجام دے، اس نیکی کو انجام دینا آسان ہے، مگر اس کو ضائع ہونے سے بچانا مشکل ہے۔ اس نقطہ یا چیپٹر کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ نماز پنجگانہ بندہ پڑھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، زیارات بجا لاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ اور سینکڑوں کارہائے خیر انجام دیتا ہے۔ بندے کو متوجہ ہونی چاہیے کہ پھر وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے نتیجے میں یہ عمل بعض اوقات اس کے لیے آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوتا ہے، جسمانی زحمت اور تکلیف کے علاوہ لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے بندے کا۔ ہو سکتا ہے ایک جملہ ہو سکتا ہے ایک جملہ کے نتیجے میں وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور بڑی محنتوں سے انجام دیا ہوا عمل مکمل طور پر ضائع ہو جائے۔ اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ریاکاری سے انسان کا عمل صرف یہ نہیں کہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، انسان کا شمار مشرکین میں ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی عجیب آیت ہے، اکثر اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے اکثر مومنین مشرک ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ہے تو وہ مشرک نہیں ہو سکتا، مشرک ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ فارسی کہاوت کئی دفعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، جس کی پیدائشی طور پر دادی نہ نکلتی ہو اس کو فارسی میں کھوسا کہتے ہیں، ادھر ہم کھودا کہتے ہیں نا۔ ریش پہن گھنی داڑھی والے کو کہتے ہیں گھڑی دانی، عام طور پر جیسے ہمارے مجتہدین کی ہوتی ہے گھنی داڑھی۔ ایک گھنی داڑھی والا کھودا، بھی داڑھی گھنی ہے تو پھر وہ کھودا نہیں کہلائے گا، اگر کھودا ہے تو پھر وہ گھنی داڑھی والا نہیں کہلائے گا۔ مومن اور شرک، ایمان اور شرک یہ کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی، رسول خدا کے زمانے کے جو مشرکین تھے، مشرکین کے مقابلے میں جو آپ نے محنتیں برداشت کی، وہ سرے سے منکرین خدا کے مقابلے میں آپ کو اتنی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ منکرین خدا کو خدا کا قائل کرنے کے لیے آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنی مشرکین کو توحید کا قائل، خدا کے قائل تھے۔ وہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، ان مشرکین سے اگر آپ پوچھتے ہیں وَلَوْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اگر اللہ مشرکین سے آپ پوچھیں کہ آسمان کو زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ لازمی طور پر یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ مشرکین سارے کے سارے اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بتوں کی بھی وہ پرستش کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں۔ مشرک یہ جہاں ہے اکثر مومن مشرک ہیں، یہ بت پرست نہیں ہے، نہ خدا کے علاوہ کسی اور کو یہ وہ اپنا معبود مانتے ہیں، کسی اور کو خدا کے علاوہ اپنا رب بھی نہیں مانتے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا خالق و رازق بھی نہیں مانتے، پھر بھی مشرک ہیں۔ یہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، رازق ماننا، خالق ماننا، رب ماننا، یہ کہلاتا ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں شرک جلی، کھلم کھلا شرک۔ ایک شرک ہے کہ بندہ اپنے اعمال میں خدا کے ساتھ غیر خدا کی خوشنودی کو شامل کرتا ہے۔ مسجد بناتا ہے نام نمود کے لیے، مسجد بنا کے نام و نمود کے لیے۔ پتہ نہیں میں نے نجی محفلوں میں مجالس میں تو بیان کیا ہے، خطبے میں بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا۔ مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب عدل الہی کے اندر لکھا ہے، وہ ایک سرخی یہ دی ہے مسجد بہلول۔ آگے لکھا ہے بہلول دانا کے زمانے میں وہ ایک مسجد بن رہی تھی، وہ مسجد کی تعمیر کے دوران بہلول کا وہاں سے گزر ہوا، جو تعمیر میں لگے ہوئے تھے ٹھیکیدار، ہیڈ مستری، عام مزدور، ان سے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ کہا کیوں بنا رہے ہو؟ کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے، مدرسے کس لیے بنایا جاتا ہے، امام بارگاہ لوگ کس لیے بناتے ہیں؟ وہ ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بنا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ تمہارے عمل کو قبول فرمائے۔ یہ چلے گئے، رات کو اندھیرے میں راتوں رات آ کے ایک چھوٹی سی تختی بنوائی اور اس کے اوپر لکھ دیا مسجد بہلول، اور ادھر لگا کے چلے گئے گھر۔ صبح وہ مسجد کے بانی آئے، ٹھیکیدار آئے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے دیکھا مسجد بہلول لکھا ہوا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ انہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے، سیدھے پکڑ کے اس کو خلیفہ کے پاس لے گئے، کہا کہ یہ حرکت کی ہے اس نے۔ لغت کی کتابوں میں اگر آپ لکھیں گے نا بہلول، وہ سرچ میں آگے آتا ہے مجنون عقلائی، ایک عقل مند دیوانہ یا دانا، یعنی ایک چھوٹی سی عجیب حرکت کے ذریعے ایک بہت بڑا درس دیتے تھے، ایک بہت بڑا موعظہ لوگوں کو سناتے تھے۔ اچھا کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ وہاں سے میں نے گزرتے وقت پوچھا تھا کہ بھئی یہ کس کے لیے بن رہی؟ انہوں نے کہا خدا کے لیے بنا رہے ہیں، ثواب کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو میں جو ہے نا، میں ذرا آزمانا چاہتا تھا نا ان کے اخلاص کا، کہ خدا کے لیے بنا رہے ہیں یا کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں، پڑتال کہتے ہیں نا اس کو، پڑتال میں جانچنا چاہتا تھا۔ اگر خدا کے لیے بنا رہے ہو تو پھر اس کو تو پتہ ہے نا خرچہ کس کا ہو رہا ہے، راتوں رات آ کے بورڈ کس نے لگایا ہے۔ یہ جو مجھے پکڑ کے تیرے پاس انہوں نے پیشی کی وہ کی ہے، میری کرائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہ نام و نمود، مسجد کے اوپر میرا نام کیوں نہیں لکھا گیا ہے فلان، یہ جو ہے نا یہ شرک خفی کہلاتا ہے، شرک خفی۔ اچھا جی، یہ بعض اوقات شرک خفی کے نتیجے میں عمل ضائع ہو جاتا ہے، بعض اوقات جس کو ریاکاری کہتے ہیں نا، ریاکاری، بعض اوقات احسان جتلا کے جو ہے نا وہ بیچارہ جو ممنون احسان ہے اس کے اوپر بندہ اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، من احسان جتا کے، کسی کا کام کیا ہے تھانے میں، عدالت میں، آفس میں، یا قرض دیا ہے، کل کو اس کے اوپر احسان جتا کے یہ اپنے عمل کو ضائع مت کرو، یا اذیت دے کے، تانے دے کے وہ اپنے عمل کو ضائع مت کرو، عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا، اچھا میں نے کل ظہر کے درس میں بھی بیان کیا تھا، اس کی کلپ بھی بن کے نشر بھی ہو گئی ہے، من جملہ وہ اعمال جس کے نتیجے میں بندے کا
عمل ضائع ہو جاتا ہے کسی کی غیبت کرنا ہے، غیبت۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں نقل کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، روز قیامت ایک بندوں کو اس کے نامہ اعمال نیکیوں کی فائل دی جائے گی، اس میں دیکھے گا وہ یاد ہوں گی۔ دیکھیں کوئی چھوٹی موٹی نیکی بندے کو یاد نہیں رہتی، بڑی نیکی یاد رہتی ہے۔ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر اطباط مقدسہ کی زیارت کی ہے، ایک فقیر کو اشارے پر آپ کی گاڑی رکی ہے، فقیر آیا ہے، شیشہ کھول کے 10 کا نوٹ دیا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں۔ بڑے بڑے اعمال نیکیاں انسان کو یاد رہتی ہے نا، نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں جو اس کو یاد ہوں گی وہ اس کو ادھر نظر نہیں آئیں گی۔ یہ پوچھے گا بندے خدا اللہ تعالیٰ سے، الفاظ اس کے یہ ہیں، یا سیدی و الہی، یا الہنا و سیدنا، پالنے والے ما فعلت بحسناتنا، یہ میری نیکیوں کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا، کدھر گئی میری یہ سلوکیاں نیکیاں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، تو جو لوگوں کی غیبت کرتا رہا نا، برائی کرتا رہا ہے، اس نے تمہارے نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا غیبت یہ تمہاری جو ہے نا نیکیوں کو اس طرح ضائع یا برباد کر دیتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے اس کو راکھ کر دیتی ہے۔ یہ آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا جس میں شک کرنا بھی جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم ان کے بعد لوگوں کے اعمال کی طرف آگے ہم بڑھیں گے ہباء منصورا۔ یہ بات مترقی ممالک میں وہ گلیوں کوچوں سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں آدھی رات کو، اب ایران میں جائیں نا وہ آدھی رات کو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ادھر ہمارے لوگ آفس کے اندر لوگ آ رہے ہوتے ہیں، دفتر پر اپنے کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ جھاڑی لے کے وہ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ صبح آپ نکلیں تو یہ جو وہ مٹی کے ذرات ہوا میں اڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کو ہباء منثورا کہا جاتا ہے۔ بندے کے اعمال یہ خس و خاشاک سے بھی چھوٹے مٹی کے ذرات کی طرح بن جاتے ہیں بعض کاموں کی وجہ سے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ من جملوں میں سے آج جس کی طرف اس تمہید کے بعد اشارہ کرنا ہے وہ حرام خوری ہے۔ حرام خوری اکثر گناہ جہاں آپ کو اس گناہ کی سزا مل سکتی ہے اگر توبہ کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، تو وہاں اس کے اور بھی منفی اثرات ہیں، اور بھی منفی اثرات ہیں، اور بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ صرف اس کا ایک نقصان نہیں ہوتا، اکثر ایسے ہیں۔ انہی میں سے ایک حرام عقل حرام ہے، حرام کھانا۔ حرام کھانا بذات خود گناہ ہے، حرام خوری کی سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ اور کیا نقصانات ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی نقصانات ہیں۔ یہ 2-4 روایتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ معصوم نے فرمایا من اکل لقمۃ من حرام، جو آدمی ایک لقمہ حرام کا کھائے گا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی یعنی دن کے لیے کبھی یعنی 24 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے کبھی رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی دن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عبادات اس نے رات کو کی ہیں، نماز مغربین یا نماز شب، یہ یعنی دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک لقمہ حرام کا۔ یہ مال کمانے کے جو حرام ذرائع ہیں وہ ہر مسلمان کو 2 کے پہاڑے کی طرح یاد ہونا چاہیے۔ بہت نقصان ہے، اعمال جو ہے نا بالکل وہ ضائع ہو جاتے ہیں، عبادات قبول نہیں ہوتی ہے۔ بندہ پابندی کے ساتھ وہ 5 وقتی نماز کو اول وقت میں پڑھے، نماز شب بھی پڑھے، اور یہ مثلا خدا نخواستہ اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ صحیح نہ ہو، حرام ہو، تو جہاں
وہ حرام خوری کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، وہاں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ جو عبادتیں اس نے کی ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، یعنی 40 دن رات کی نمازیں اس کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ حرم الجنت جسدا غذی بالحرام، اللہ نے اس جسم کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے جس جسم کو آپ نے حرام لقمے کے ذریعے غذا اور خوراک پہنچائی ہو۔ وہ بدن جنت میں نہیں جا سکتا جس کا گوشت پوست اور ہڈی لقمے حرام سے بنا ہو۔ لا يدخل الجنت من نبت لحمه من السحت، سحت بھی وہی حرام کو کہتے ہیں، حرام ذریعہ۔ مثلا ایک خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ بلکہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جسم فروشی کے ذریعے اگر کوئی خاتون مثلا وہ کماتی ہے، شراب بیچتا ہے، نشاور چیزیں بیچتا ہے، یہ تو اس ملک میں کتے کا گوشت جو ہے وہ بیچتے ہوئے پکڑے گئے، گدھے کا گوشت بھی بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، پھر باعزت جو ہے وہ بری بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جس کا گوشت حرام لقمے سے بنا ہو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ النار اولا بہ، آتش جہنم اس کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ سزاوار ہے، وہ زیادہ آتش جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اذا وقعت اللقمۃ من حرام فی جوف العبد، ایک لقمہ حرام ذریعے سے کمائے ہوئے کمائی سے پھل، روٹی، سالن کا ایک لقمہ جب انسان کی پیٹ میں اترتا ہے یا گرتا ہے، لعنہ کل ملک فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں موجود تمام کے تمام فرشتے اس حرام خور پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یقیناً پتہ ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ ادھر پتہ نہیں سینکڑوں یا ہزاروں میں فرشتے ابھی موجود ہیں۔ خصوصاً میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، جس مجلس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حفت بہم الملائکہ، آسمان کی فرشتے آ کے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اس مجلس کو اور محفل میں۔ یہ دعا وہ حدیث کے سامنے تو آپ پڑھتے ہیں نا، حفت بہم الملائکہ واستغفر لهم الی ان یتفرقوا، جب تک حدیث کی ساتھ جاری ہے فرشتے اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب تک یہ منتشر نہیں ہوتی مجلس اس وقت تک ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ادھر ہم ہر جمعہ کی شام کو پڑھیں گے، اب کتنے فیصد لوگ اس کے معنی اور مفہوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کتنے نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے۔ سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں میں بارش جب ہوتی ہے نا اس کائنات کے اندر، ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو اس کے مقررہ جگہ پر گراتا ہے لے جا کے۔ اتنے سارے کے سارے حرام خور بندے پر جو ہے نا وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ حرام خوری کے ذرائع بہت سارے ہیں۔ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ بعد آدمی حرام خوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جاہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں علمی لحاظ سے نا، جاہل مرکب اور جاہل بسیط۔ جاہل بسیط وہ جاہل ہے یا نادان جس کو اپنی جہالت کا پتہ ہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ جاہل مرکب اسے کہتے ہیں جو ڈبل وہ جہالت کا شکار ہو، لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم، وہ جاہل مسئلہ ہے، اس کو مسئلہ نہیں آتا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا دانا ہوں اور عالم ہوں، فقہ کا ماہر ہوں، جبکہ وہ جاہل ہے۔ اکثر مومنین بدقسمتی سے لا علمی کی وجہ سے گناہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے، در واقع حرام ہوتا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں دی ہیں میں نے، یہ کام مثلاً یہ کسی کی داڑھی منڈا کے اس کا اجرت لینا، پیسہ لینا حرام ہے، پیسہ لینا حرام ہے، حرام کام ہے۔
خمس ادا نہ کرنا. ہاں 100% حلال کی کمائی ہے آپ کی. آپ زمیندار ہے, اپنے آبائی زمین میں کاشت کر کے آپ کماتے ہیں. جو گندم آپ کما کے لاتے ہیں وہ ساری گندم آپ کے سال بھر کے اخراجات سے بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کو خمس دینا ہے. 20% آپ نے نکالنا ہے. نکال کے آدم آل امام آدم آل سادات دونوں آپ خدا نخواستہ ہڑپ کر جائیں. یہ حرام خوری ہے, حرام خوری ہے. حلال طریقے سے کما کے لانے کے بعد پھر اس میں امام اور سادات کا یا سیدہ کا حق ہے, اس کو ادا نہیں کریں گے. یہ بھی حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے. بندے کو پتہ ہونا چاہیے کون سا کاروبار صحیح ہے, کون سا کاروبار صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز وہ اگلے جمعہ کے پہلے خطبے میں بعض اہم ہی حرام ذرائع اور ذرائع کمائی کے ذرائع کہ جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے, سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے, ہم اس ذریعے کو, اس نوکری کو ترک نہیں کر سکتے. میں انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی الہی اختیار کرے اور تقوی الہی اختیار کر کے وہ اسے ناجائز ذریعے معاش کو ترک کر دے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا کے دیتا ہے, اور ایسے راستوں سے اس کو رزق و روزی عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو. تھوڑا سا خدا کی ذات پر بھروسے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ ذریعہ معاش صحیح نہیں ہے, خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے یا اس کو ترک کر دیں. یہ خدا کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے خدا اس کے لیے سازگار ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمام گناہان کبیرہ خصوصاً حرام خوری جس کے انتہائی سخت منفی اثرات ہیں اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.